اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 اور 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی ہے، اور جب بشارت دینے کے لیے فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تو آپ نے فوراً ان کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے کھانے کے لیے بطور ضیافت کے پیش کیا۔ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کا جواب دیا، اور فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے مہمانوں کے سامنے کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو آپ نے ان سے اجنبیت محسوس کی۔ وأوجس منهم خیفة، اور دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا لا تخف، ابراہیم علیہ السلام آپ خوف نہ کریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ قوم لوط جو ہے وہ سرکش ہو گئی ہے، انہیں اللہ نے عذاب سے دوچار کرنا ہے، ہم اس لیے بھیجے گئے۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اس کی بیوی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو انہوں نے آپ کی بیوی کو بھی اسحاق جیسے عظیم بیٹے کی اور اس کے بعد یعقوب جیسے عظیم پوتے کی بشارت دی۔ تو وہ پریشان ہوئی، حیران ہوئی، اور اس نے کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں بانجھ ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ بوڑھا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب محسوس کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، نبی کے علیہ السلام کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ معلوم ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ اہل بیت ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں خالصتاً ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، اور برکاتہ علیکم، تم پر اس کی برکتیں ہوں، اہل البیت، اے اہل بیت، انہ حمید مجید، اللہ تو قابل ستائش ہستی ہے، بڑی بزرگی والی ہستی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا تو قرآن کہتا ہے کہ جاءت البشریٰ، اور اس کو بشارت بھی مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں مجادلہ کرنے لگے، بعض کو تمہیز کرنے لگے کہ ان سے عذاب جو ہے وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کیا۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے لحلیم اواہ منیب، بڑے بردبار انسان تھے، نرم دل انسان تھے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے انسان۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مہمان نواز انسان تھے، کہ مہمان آئے فوراً انہوں نے بنا ہوا بچڑا جو ہے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ مہمانوں کی ضیافت کس شاندار انداز سے کرنی ہے۔ ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کوئی کھانا پسند کریں گے، کوئی پینا پسند کریں گے، بلکہ جو چیز گھر میں میسر ہے فوراً مہمانوں کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کر لے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اور وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں
جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا جو ہے طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلیم، اواہ اور منیب جیسی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہمان نوازی میں بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔